اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ دعا امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق القائلین قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے خدا کے امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور یہ ایک ایسی رات ہے جو صبح تک برکت، رحمت اور سلامتی سے پر ہے۔ آئیے ماہ مبارک کے صرف چند دن باقی ہے، اللہ کا شکر کریں خدا نے ہمیں یہ رات نصیب کی، یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، اور شب قدر میں جو 3 راتیں، اس میں اس رات کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ جی ہاں، چھٹے امام علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار تھے، تو آپ نے بیماری کے عالم میں جب 23ویں ماہ مبارک کی رات تھی تو امام نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ امام اس رات مسجد میں آئے اور اعمال کی۔ اللہ کے رسول کی بھی کئی حدیثیں ملتی ہے، تو گویا اس رات کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ ویسے جو خداوند تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں نازل بتایا ہمیں کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس مہینے کو درک کر سکیں، اس مہینے کو ہم سمجھ سکیں، جی نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ استطاعت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جب بنی اسرائیل کے زمانے کی بات اللہ کے رسول نے کی،
اپنے صحابیوں سے، اپنی امت سے، کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا کہ جس نے 1000 رات جاگ کے عبادت کی، تو رسول اللہ کی امت جو لوگ موجود تھے انہوں نے خواہش کی کہ پروردگارا اے اللہ کے رسول، ہماری تو زندگی ہی اتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سال 100 سال، تو ہم کیسے عبادت کریں، یہ ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو خداوند تعالیٰ نے رسول سے کہا کہ میں شب قدر ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ تمہاری امت اگر اس مہینے میں ساری رات جاگ کے عبادت کرے گا تو اسے ہر عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ، یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس میں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کی یہ سب سے بڑی بخشش ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہے، اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ رات، یعنی یہ رات میں صبح تک سلامتی ہے۔ تو آئیے، ہمیں پچھلی مجلس میں یعنی 21ویں ماہ رمضان کے جو مجلس تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ اب آج کی رات سب سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ سب سے اہم بات کیا ہے، سب سے اہم دعا کیا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا یہ دعا ہے کہ یہ صرف ساری زندگی کے لیے مانگنی ہے۔ یعنی اگر یوں کہے کہ یہ سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہماری تقدیر کا آغاز، تو سارے سال کے لیے اس دعا کو مانگنا ہے، اور اس دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے، اور اس دعا کا سوال ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے 19ویں ماہ رمضان سے رحمت کا جو ڈسکشن کیا کہ سورس آف رحمت، یعنی رحمت کن کن چیزوں سے حاصل ہو سکتی، اس میں آج آخری بات اور سب سے بڑی بات کرنی ہے کہ سب سے بڑا خزانہ رحمت کا کون سے عمل میں چھپا ہے، کون سی ایسی عبادت ہے کہ جو انسان اس عبادت کو انجام دے، اور اس رات ہمیں انجام دینا ہے اور اللہ کی رحمت کا خزانہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مبارک کی آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، شاید تم یعنی تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اب اللہ کی اطاعت، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آج کی رات اللہ سے مانگنا ہے کہ خدا ہمیں اپنا عبد کہہ دے، ہمیں خدا کا عبد بننا ہے، اور آج کی رات غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ یاد رکھے، کبھی یہ نہ سوچے کہ بھئی آج کی رات غور و فکر کرنے کا وقت کہاں ہے، آج کی رات تو دعا پڑھنے کی، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے کی رات ہے۔ جی ہاں بالکل، لیکن پہلے عبدیت کا مطلب سمجھ لیں، پہلے اطاعت کا مطلب سمجھ لیں۔ ہمیں اللہ سے آج کی رات سب سے بڑی دعا جو مانگنی ہے وہ دعا یہ مانگنی ہے کہ خدا ہمیں تیرا ایسا بندہ بنا دے کہ تیری ہر واجبات کو ادا کرے اور ہر حرام سے بچے۔ اللہ سے وعدہ کرنا، اللہ سے مانگنا ہے، خدا سے مانگے، کیونکہ آج کی رات کی طاقت اتنی ہے کہ جو بھی چیز کرتے ہیں وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو آج جو ہم دعا کریں گے یہ دعا 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر دعا ہوگی کہ خدا ہم تیرا ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری زندگی میں تو نے جو ہمیں پیدائش، ہماری خلقت کا مقصد جو ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد اطاعت پروردگار ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھے، اگر یہ چیز، یہ ایسنس ہے، اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی نا تو عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟
मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। नहजुल बलागा में मौला इरशाद फरमाते हैं कि तुम शैतान से इबरत हासिल करो। हमसे कहा तुम शैतान से इबरत हासिल करो। शैतान ने 6000 साल की इबादत की, 6000 ईयर्स, वो भी पता नहीं दुनियावी या आखिरत के या उखरवी, जो भी है, हाँ जो भी है। 6000 साल की इबादत की, कोई मामूली इबादत तो है ही नहीं। हम हमारी इबादतों पे फख्र करते, आपकी बात नहीं मेरी बात करूं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल इबादत कर सकते हैं? जितनी ज़िंदगी, 80 साल, 100 साल। वो इबादत की, उस 6000 साल की इबादत के सामने क्या वैल्यू कि वो इब्लीस जिसने 6000 साल की इबादत की, लेकिन जब अल्लाह के उसने एक सजदे की नाफरमानी की तो वो क्या बन गया? वो शैतान रजीम बन गया। खुदा ने अपनी बारगाह से उसे रांदे कर दिया, निकाल फेंका, और उसकी सारी इबादतें खुदा ने खात्म कर दी, सारी इबादतें ज़ाया हो गई। तो यहाँ खुद जब शैतान ने इनकार किया सजदे से, तो खुदा ने कहा तूने जो इबादत की वो बंदगी नहीं थी, वो तेरी अपनी ख्वाहिशात थी। बंदगी क्या है? बंदगी वो होती है जो हुक्म दे अल्लाह उसे आंख बंद करके अमल करना है। जब बंदा अल्लाह को मशवरा देना लगे, कई मतलब हम कहते हैं ना अल्लाह तूने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह तूने हमें, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, हम दूसरों के लिए कह देते अल्लाह अल्लाह बेचारे काश ऐसा न होता। नहीं, हम जानते नहीं। जब बंदा खुदा को मशवरा देने लगता है, एडवाइस देने लगता है, तो खुदा कहता है तू मेरी बंदगी के दायरे से बाहर निकल गया है। बंदगी का मिजाज ये होना चाहिए जो खुदा कहे वो करना, हमारा दिल कहे वो नहीं करना है। खुदा कहे सजदा करो तो करना है, लेकिन खुदा कहे कि अब सजदा नहीं करना है, जैसे एक औरत हाइजा है, खुदा कहे अब नमाज नहीं पढ़नी है, तो उस वक्त उसका नमाज न पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। खुदा जो है, बंदगी का मिजाज ये होता है खुदा को खुदा मान लो, वो जो कहता जाए हम करते जाए। अगर हम खुदा से अपनी राय मनवाना चाहते हैं तो ये बंदगी नहीं है, ये अब्दियत नहीं है। खुदा ये कहता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नमाजें, नहीं चाहिए तुम्हारे रुकू, नहीं चाहिए तुम्हारी सजदे, मुझे चाहिए कि तुम मेरी इताअत करो। ये बंदगी की कीमत जो है ये अल्लाह के नज़दीक ये है कि हम उसके हुक्म को माने, खुलूस के साथ वो जो कहे करते जाए। अगर हम बंदगी पे नाज करते हैं तो ये इबादत नहीं है। जी हाँ, खुदा कहता है तुम वही देखो जो हमने तुम्हें देखने का हुक्म दिया है। हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें ये तय करने का हक किसने दिया? तुम्हें किसने तय करने का हुक्म दिया कि तुम्हें क्या करना है? जब तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगी ना, तब तक हमारे अंदर, हमारे और दरमियान, अल्लाह के दरमियान वो माबूद और अब्द का रिश्ता नहीं बन सकता है। हमारे दरमियान, अल्लाह के दरमियान माबूद का रिश्ता तब हो सकता है जब हम हकीकी माने में बंदगी करें। अच्छा, ये जो बंदगी हम करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्यों नहीं हो पाती है? क्यों हम वाजिबात, अच्छा हम आज अल्लाह से वादा करें, कितनी बेहतरीन रात है, खुदा हमें ऐसी ताकत दे, इतनी कुव्वत दे कि हम तेरे हर वाजिब को करें। खुदा हमें इतनी ताकत दे कि अपने हर हराम से बचे, चाहे हमें इतनी कितनी ही लज्जत क्यों ना आ रही, हम क्यों बाज नहीं आते हैं? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि हमने
جب یہ واجبات کو ادا کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا وعدہ کر رہا ہے تو ہم جو یہاں گناہ، جو حرام جو ہم چھوڑ رہے، اس سے بچ رہے ہیں، تو اس کا اجر ہمیں خدا وہاں عطا کرے گا۔ صرف وہاں نہیں، گارنٹی دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچتا ہے، 100 مقبول حج کا ثواب، 100 مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی جو صفات ہے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ یعنی اللہ سچا ہے اپنے وعدے میں، اگر وہ اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور عطا کرے۔ دوسرا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ صرف سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے اپنے وعدے میں، لیکن وہ قادر بھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے قرض لیا، وہ کہتا ہے میں عطا کر دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات ایسے ہو بعد میں کہ وہ دیوالا نکل گیا، اب وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کے حالات نہیں ہے کہ وہ، یعنی وہ بددیانت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس طاقت ہی نہیں، پیسے ہی نہیں رہے کہ وہ دے۔ تو دیکھیے، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جو قادر ہے، یعنی اس کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی، اس کی قدرت، یعنی صادق کے ساتھ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ قادر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس یقین کو بڑھائے، اس یقین کو بڑھائیں گے تو وہ جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، اس میں ہیلپ ہوگی، اس میں ہماری مدد ہوگی۔ اگر خدا قادر نہ ہو، طاقتور نہ ہو، تو ہو سکتا ہے خدا ہمیں ڈر لگے کہ خدا کل جنت میں جا کے کل ہم مر جائے، خدا یہ کہہ دے آج میرے پاس طاقت نہیں، نعوذ باللہ، میں تمہیں جنت نہیں دے سکتا، میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا، نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی خدا کی قدرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی خدا صادق بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ دوسرا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہے ہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ خدا کی یہ صفات جو ہے اس پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کسی نے مدد کرنے کا، لیکن کل وہ رہا ہی نہیں، مر گیا، تو کہاں سے مدد کرے گا؟ یہاں جب خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم اطاعت کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تم بچو گے میں تمہارے مسئلوں کو حل کروں گا، پریشان تو ضرور اور ضرور کرے گا۔ تو یہاں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمیشہ ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اسلام نے کہا ہے کہ اللہ کو عالم بھی مانو۔ جب خدا کے پاس علم ہے، خدا کے پاس شاہد ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ خدا نے جب وعدہ کر لیا ہے، سچا ہے، قادر ہے تو خدا تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ہم جا کے کہیں بھی جا کے گناہ کریں، تنہائی میں بھی جا کے گناہ کریں، تو خدا ہمیں دیکھتا ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے اور عالم بھی ہے، یعنی اس کے پاس ہر چیز کا عمل بھی ہے، وہ ہمارے ہر چھپے ہوئے عمل کو جانتا ہے۔ تنہائی میں ہم گناہ کریں، چاہے دنیا والے کو نہ پتا چلے، لیکن خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اسلام نے ہمارے سامنے یہ تصور پیش کیا ہے، صادق مانو اطمینان ہوگا، قادر مانو، ہے مانو، عالم مانو، سمیع مانو، بصیر مانو، تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے دست امام علی النقی علیہ السلام کا، کہ امام کا زمانہ تھا، اس زمانے کا ظالم ترین بادشاہ متوکل بیمار ہوا، اس کے جسم کے ایک جگہ پہ اسے ایسا پھوڑا ہوا اور اس کا اتنا درد ہو رہا تھا کہ وہ درد سے کرا رہا تھا۔
جب وہ درد سے کرا رہا تھا اس نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، طبیب نے دوائی دی لیکن کوئی شفا نہ ملی۔ جب اسے شفا نہ ملی تو آخر طبیب نے اس سے کہا کہ تم، یعنی وہ طبیب جو تھا وہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ تم جو ہو وہ کسی ایسے کے پاس دعا کراؤ تاکہ اس کی دعا قبول ہو، اور یہ اب اس کے لیے کوئی دوائی کام نہیں کرے گی، تم صرف دعا کراؤ، ہو سکتا ہے کہ دعا سے تمہیں شفا مل جائے۔ اب اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا، کہا کس کے پاس دعا کرائی جائے۔ اب سارے جانتے تھے، دشمن بھی جانتا تھا کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے، علم کس کے پاس ہے، مرتبہ کس کا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف مولا کائنات مشکل کشا کی جو پوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کا پوتا، یعنی امام علی النقی جو اس زمانے میں امام ہے شیعوں کے، انہیں اگر وہ دعا کر دے تو ان کی دعا میں اثر۔ امام کو بلایا گیا، بادشاہ دربار میں بلایا اور کہا گیا کہ دعا کرنی ہے۔ امام ابھی وہ اندر کمرے میں تھا، امام جب اس کے محل میں داخل ہوئے، ابھی امام صحن میں صرف داخل ہی ہوئے تھے کہ اس کا جو درد سے وہ کرا رہا تھا کمرے کے اندر، وہ درد چلا گیا، وہ تکلیف جو ہو رہی تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی، اس کی ساری بیماری چلی گئی۔ ایک مرتبہ باہر دوڑ کے آتا ہے، امام کو دیکھا، زیارت کی، کہا امام سے آپ صرف میرے گھر کے صحن میں تشریف لائے، نہ آپ نے مجھے ہاتھ لگایا، نہ آپ نے کوئی دعا پڑھی، نہ کچھ میرے لیے دوائی پلائی، کچھ نہیں، صرف آپ میرے گھر میں تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور میرا جو تکلیف تھی، میرا درد تھا جو ڈاکٹر سے طبیب سے اچھا نہیں ہوا، وہ درد چلا گیا۔ بتائیے آپ نے کون سی دعا پڑھی؟ ضرور آپ نے کوئی دعا پڑھی ہو۔ امام نے کہا میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی۔ اس نے بہت اصرار کیا، کہا کچھ تو ہے۔ تو امام نے کہا جاننا چاہتا ہے تو سن، جب میں تیرے گھر میں داخل ہوا، میں نے پروردگار سے، اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اے خدا، تو نے اس شخص کو، اس بادشاہ کو، جو اس کے گناہ کی سزا کے طور پہ جو بیماری دی ہے، تو نے اس کی گناہوں کا مزہ چکھایا ہے، تو پروردگارہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے میری اطاعت کا مزہ چکھا، میں جو اطاعت کرتا ہوں اس اطاعت کا مزہ چکھا۔ تو امام کی اطاعت دوسرے شخص کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو دشمن تھا، لیکن جب امام نے اطاعت کا واسطہ دیا تو اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ خدا کو اطاعت، یہ تو امام کا واقعہ تھا، لیکن ایک نارمل انسان کی بات کریں تو ایک عالم دین تھے جو راستے پہ جا رہے تھے، بازار میں ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے ایک شخص جا رہا ہے، وہ شخص کا لباس بہت صاف، ایک دم عام تھا، بہت معمولی سا لباس پہنا تھا، اور راستے میں جب وہ جا رہے تھے، وہ شخص آگے تھا اور عالم پیچھے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بلڈنگ، عمارت تھی، اس عمارت میں سب سے اوپر ٹاپ فلور سے ایک بچہ اونچائی سے گر رہا ہے۔ بچہ جب گرا، اوپر سے کسی نے چلایا، لوگ دیکھنے لگے کہ بچہ اوپر سے گر رہا ہے۔ اتنے میں عالم دین نے دیکھا کہ اس شخص نے اشارہ کیا، جیسے ہی اس شخص نے اشارہ کیا، وہ بچہ جو ہے نیچے آ رہا تھا، وہ بچہ ہوا میں جیسے ٹھہر گیا، اور آہستہ آہستہ وہ مزدور نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی سلامتی سے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب عالم نے یہ واقعہ دیکھا کہ اس نے ہاتھ بلند کیے اور بچے کو لے لیا تو بڑا تعجب ہوا۔ عالم دین اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ ظاہراً تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ تو کوئی عالم اور عابد ہے۔ تو کہا کہ اور کیا تو نے کوئی دعا پڑھی، کچھ کیا؟
تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا جب یہ بچہ گر کہ اللہ میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، نہ میں نے کبھی کوئی واجبات کو ترک کیا ہے، میں ہر محرمات، ہر تیری معصیت گناہ سے بچتا ہوں۔ پروردگارا میری تمنا یہ ہے کہ میں جب تجھے پکاروں تو مجھے مایوس نہ کر۔ تو آج جب یہ، اور میں میرے لیے کچھ زیادہ اللہ سے سوال بھی نہیں کرتا، لیکن آج جب بچہ گر رہا تھا میں نے خدا سے دعا مانگی، خدا میری تمنا ہے کہ یہ بچہ بچ جائے، تو خدا نے مجھے یہ شرف بخشا۔ تو اسے یہ معمولی سا جو ظاہراً شخص نظر آ رہا تھا، تو اس کا نتیجہ اطاعت پروردگار، محرمات سے بچے۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو خدا اسے بڑے اس کی دعا قبول کرتا ہے، خدا اسے ہر پریشانی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، تو ہم بھی آج کی رات سب سے بڑی ہماری دعا خدا سے یہ ہونی چاہیے۔ کیسے دعا کا آغاز کریں گے؟ دعا کا آغاز ہم ایسے کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ، جب میں نے دیکھا تو میں نے پایا کہ خدا محبت کس سے کرتا ہے، میں نے دیکھنا چاہا کہ خدا محبت کس سے کرتا ہے۔ کیا خدا دولت مند سے محبت کرتا ہے؟ جتنے بھی دولت مند ہیں، کیا خدا دنیا میں جتنے بھی صحت مند لوگ ہیں اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا خدا جس کے پاس طاقت پاور ہوتی ہے، خدا اس لیے پاور دیتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ خدا اس لیے صحت دیتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے؟ خدا اس لیے دولت دیتا ہے؟ کیا خدا اس لیے لوگوں کو کثیر اولاد دیتا ہے کہ کیا اس سے خدا محبت کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہا کہ پھر میں نے قرآن دیکھا تو میں نے قرآن کے اندر یہ پایا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مجاہد جو جہاد کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے شکر کرنے والوں بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا شمار شاید ان میں نہ ہو، نہ میں متقی ہوں، نہ میں صابر ہوں، نہ میں جہاد کرنے والا ہوں، نہ میں محسن ہوں۔ لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا آج کی رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہی ہوں۔ خدا میں سب سے پست ہوں، میرے گناہ بہت ہے، لیکن خدا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا ہمیں آج کی رات یہ شرف بخش دے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں، اور خدا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے خدا، اور خدا تو جو ہے نا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو سب سے عظیم دعا جانتے ہیں نہج البلاغہ میں، جی ہاں نہج البلاغہ کے اندر مولائے متقیان نے یہ فرمایا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اطاعت کرنے والے سپاہی چاہیے۔ خدا مولائے متقیان نے کہا نہج البلاغہ کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار، میں دشمنوں کا ایک سپاہی مجھے مل جائے اور میں میرے 100 آدمی دینے کو تیار۔ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سننا کہ دشمن کے ایک سپاہی مجھے مل جائے اور میں اپنے 100 آدمی، 100 سپاہی دینے کو تیار، تم یہ لے جاؤ۔ اب مولا نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنا لشکر دینے کو تیار ہوں اور دشمن کا لشکر لینے کو تیار ہوں؟
کیونکہ مولا نے کہا کہ میرا لشکر ظاہری طور پر تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ظاہری عبادت تو نظر آتی ہے، لیکن ان میں جو چیز نہیں ہے، اور دشمن کے اندر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہے، مگر دشمن کے اندر اپنے امام یعنی ان کے جو حاکم ہے ان کی اطاعت کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ جذبہ ان کی ساری خرابیوں کے باوجود اپنے حاکم کے حکم کے سامنے وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ جذبہ مجھے چاہیے، اطاعت کا جذبہ۔ تو مومن سے کیا چاہتے ہیں مولا؟ یعنی ہمارے زمانے کا امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اطاعت، تسلیم کرو، اور یہی بات ہمارے پاس نہیں آتی ہے، ہم تسلیم نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہیں ہم تسلیم؟ اچھا، ہم دعا مانگتے ہیں خدا سے، ہے نا، دعا کا لسٹ ہوتا ہے، پھر جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں چیز عطا کر، مجھے فلاں چیز نہیں دی تو نے۔ وہ جب چیز ہمیں عطا نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہم اپنی بصیرت کو بڑھائیں، ہم تھوڑے آگے بڑھے، ہاں ہم اپنی بصیرت کو بڑھائے، ہم تھوڑے آگے بڑھے۔ کیا آگے بڑھے؟ صرف یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے اندر ہی مصروف نہ رہے کہ بس مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، صرف اس کے اندر نہ رک جائیں ہم۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، آج کی رات بہت دعا مانگے، ضرور مانگے، نماز جعفر تیار پڑھے، بار بار اللہم کل پڑھے، جتنی مرتبہ اللہم کل کی دعا پڑھیں گے، یاد رکھنا اتنی ہی ہماری دعا کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اہل بیت کا واسطہ اور بی بی زہرا کا ضرور واسطہ دے، زیارت پڑھے۔ تو اب جب دعا مانگیں گے، لیکن ایک چیز کہ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے تھوڑا باہر آنا چاہیے، ہمیں اپنی بصیرت کو بڑھانا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا اللہ ہمیں دے دے تو بہت اچھا، اور ہم نے جو مانگا اور اللہ نے نہیں دیا تب ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مومن کی ویلیو جو ہے نا، مومن کی قیمت آخرت ہے، جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی اور خصوصاً لذت حرام کے بدلے میں ہم اپنے آپ کو نہ بیچیں۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش کرتی ہوں علامہ امینی کا۔ یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ اتنا بہترین ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو سامنے پیش کروں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ علامہ امینی جس نے کتاب لکھی الغدیر، 20 والیوم میں وہ کتاب ہے، 35 سال یہ کتاب لکھنے میں علامہ امینی نے گزارے۔ علامہ بہت سارا علامہ امینی کے بارے میں بیان ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ضرور مجلسوں میں سنا ہوگا، اس کے لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں میں، صرف یہ واقعہ کہ علامہ امینی نے یہ واقعوں کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ علامہ امینی نے کہا کہ میں نے 35 سال گزارے ہیں، اور وہ طلباء کو درس دیتے تھے، نجف میں رہتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اور بہت بلند مرتبے پہنچ گئے تھے۔ ایک مرتبہ شب جمعہ تھی، علامہ امینی مولا کے روزے پہ پہنچے۔ اچھا، علامہ امینی کے ایک پیر میں درد ہوتا تھا، ایک پیر میں تکلیف تھی علامہ امینی کی، اور 35 سال یعنی یہ تکلیف ہمیشہ رہی ان کے پیر میں۔ تو وہ جب شب جمعہ وہاں پہنچے، انہوں نے سوچا تھا کہ میں دعا مناجات پڑھوں اور پھر گھر چلا جاؤں۔ جب وہ گئے، وہاں پہنچے، دعا نماز پی، آدھی رات ہونے آئے، تو اس نے سوچا چلو میں گھر جاتا ہوں۔ اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، ایسا شخص یعنی جس کے بہت سا معمولی سا لباس تھا،
اچھا، نہ صفائی تھی اس کے بدن پہ، میلا، کپڑے بھی میلے تھے، اس کا بدن بھی میلا تھا، مٹی والا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولا کے زری کے پاس آتا ہے، اور زری کے پاس آ کے نہ کوئی آداب، نہ کوئی دعا، نہ کوئی زیارت، صرف آ کے سلام کرتا ہے مولا سے۔ سلام کے بعد کہتا ہے کہ مولا، مولا یہ جو میرا پیر ہے نا، وہ میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، میرا پیر جو ہے وہ میرے پیر میں درد ہے مولا، صبح تک یہ میرا پیر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، اس کا درد چلا جانا چاہیے۔ اگر یہ درد ٹھیک نہیں ہوا تو مولا میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا، تو میں آپ کو نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کہا اور پھر وہاں جا کے سو گیا زری کے سامنے۔ حالانکہ زری کے سامنے سونا مکروہ ہے۔ جب علامہ امینی نے یہ دیکھا تو بڑی تعجب ہوئی، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا طریقہ، نہ آداب، نہ کوئی ادب، نہ کوئی زیارت، کچھ نہیں، نہ نماز، اور تو اور آ کے اس طرح بات کرتا ہے جیسے امام سے کچھ ادھار لیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح بات کرتا ہے کہ مولا میرا پیر ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ میں آپ کو مطلب مانوں گا نہیں، میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا تو میں چلا جاؤں گا، میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب علامہ امینی جو گھر جانے والے تھے وہاں رک گئے۔ علامہ امینی جو تھے، جو گھر جانا چاہتے تھے، وہ وہاں رک گئے، اور اس نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ علامہ امینی وہاں رک گئے۔ یہ تو اس طرح بات کر رہا تھا جیسے اس نے امام سے کوئی مطلب ادھار دیا اور مانگ رہا، نہ کوئی صاف ستھرا، نہ ادب، کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ تو سو گیا۔ اب علامہ امینی نے ساری رات نماز، دعا، قرآن تلاوت میں گزاری، ساری رات شب جمعہ، وہ تو سو گیا آرام سے۔ علامہ امینی نے دیکھا، سوچا کہ میں دیکھتا ہوں صبح ہوتا کیا ہے۔ اب صبح ہوئی، وہ شخص جو تھا علامہ امینی دیکھ رہے، وہ شخص اٹھا، لیکن بڑا عجیب، جیسے اٹھا، اٹھ کے پہلے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ آیا تو اس کے پیروں میں تکلیف تھی، درد تھا، وہ شخص کے پیروں میں تکلیف تھی، جیسے اس نے دیکھا تو اس کا پیر ٹھیک ہو گیا تھا، پیر ٹھیک ہو گیا۔ مولا سے کہتا ہے شکریہ یا علی، شکریہ، میرا پیر ٹھیک ہو گیا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب اس کا پیر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن علامہ امینی کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ علامہ امینی کا ایمان تو بہت بلند تھا، لیکن علامہ امینی نے سوچا کہ میں 35 سال سے خدمت کر رہا ہوں، لیکن میری جرت نہیں کہ میں مولا سے اس طرح اس لہجے میں بات کروں، اور مطلب میں کتاب لکھوں، میں اتنا بہت اس سے بہت بڑی کتاب ہے مولا کے لیے، شان میں، مطلب مولا کے دفاع میں اللہ، تو کہا کہ میری ضرورت نہیں، اور میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا، شکایت تو کچھ نہیں کی، لیکن دل شکستہ ہوا۔ اب وہ گھر آ گئے، گھر آ کے سو گئے۔ اب جیسے ہی گھر آ کے سوئے، خواب میں علامہ امینی نے امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب دیکھا خواب میں تو کہاں، مولا نے کہا کہ اے امینی، یہ جو تم غدیر مجھ پر تم نے لکھی ہے نا، تو یہ غدیر تم نے لکھی ہے تو میرا حق ہے تم پر، کیونکہ تمہیں اللہ نے وہ علم دیا، وہ صلاحیت دی، وہ طاقت دی، وہ کیپیسٹی دی، خدا نے تمہیں یہ عطا کیا، تو تمہیں میری ولایت، میری دفاع کرنی ہے، اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہے تو تم میری دفاع کر سکتے ہو، تو تم نے جو میرے لیے کتاب لکھی ہے دفاع، یہ ولایت، یہ بے شک تم نے بہت بڑی کتاب لکھی، لیکن یہ میرا حق ہے تم پر۔ اور علی امینی، جہاں تک، اس کا نام عبد الحسین تھا، عبد الحسین امینی، جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے، تمہارے پیر کا تعلق ہے،
تو آخرت میں تمہیں اللہ اس کا بدل دے گا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ دنیا میں جو بیماریاں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اللہ آخرت میں جو اس کا اجر دینے والا ہے، اتنا اجر ملے گا کہ اس دن بندہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور امینی، اگر تم اس آدمی کی جیسے کہو گے بھی کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہوئی، میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا تو میں تمہیں نہیں مانوں گا، یا ناراض بھی ہو جاؤ گے، اگر تم تب بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم ہمارے ہو، تم اپنے ہو۔ ہم جانتے ہیں آج اگر تم یہ کہو بھی، کبھی تم ہم سے ناراض بھی ہو گئے تو کل تم لوٹ کے معافی مانگتے ہوئے آ جاؤ گے۔ وہ تو آزمائش کے لیے آیا تھا، اس کا عقیدہ نہیں تھا، وہ تو آزمائش کے طور پہ آیا تھا، اور تم جو ہو وہ ہم پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دعا کا معاملہ یہ ہے، مولا کہتے ہیں جب میری دعا، میں نے جو مانگا اللہ سے اگر دیا تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن اگر مجھے نہیں ملتا تو میں اور خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تب اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے اپنی مرضی سے، یعنی وہ اللہ کی مرضی چلی تو میں تب زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہوں۔ ہم تب خوش ہوتے ہیں جب ہم نے جو مانگا، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عبد بنے۔ اچھا، یہ اگر ہم چاہتے ہیں اطاعت پہ آنا، تو اطاعت پہ آنے کے لیے کیسے آ سکتے؟ بندہ بننا ہے، تو بندہ بننے کے لیے یاد رکھے، بندہ بننا ہے تو اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کو، ہمیں جو چاہیے، ہمیں جو پسند ہے، لیکن اگر خدا منع، یعنی زندگی کا، جیسے آج کل نوجوان بچے کہتے ہیں، ہم تو نہیں یہ لفظ استعمال کر سکتے کہ آج کا میرا فنڈا، ہم کہیں گے ہماری زندگی کا مقصد ایک ہی، بس واجبات، اللہ تو جو کہے وہ کرنا ہے، تیری اطاعت، واجب تو واجب، حرام تو حرام، بس اگر حرام ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، چاہے اس میں مجھے کتنا ہی مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، کتنی ہی لذت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بندہ بننا ہے تو نفسانی خواہشات کو کچلنے کو سیکھے، نہ کہ اپنے نفس کی پرستش کرے، نہ کہ اپنے نفس کو لاڈ لڈائے، پیمپر کرے، نہیں، نفس کو کچلے۔ ہماری مرضی کا نام اطاعت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا نام اطاعت ہے۔ سینکڑوں مثال ہے ایسی کہ جب اللہ کے حکم پہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ اسے کتنا آباد کرتا ہے۔ بہت تیزی سے میں گزروں کہ جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل چھوٹے سے ہے، ابراہیم کو حکم ہوا خدا کا، ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کے ڈیزرٹ میں، ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں کچھ نہیں تھا، بیابان تھا، جب پہنچے ایک مرتبہ ابراہیم نے سواری سے ہاجرہ کو اتارا، اسماعیل کو اتارا، اور وہاں سے چلے، کوئی ساز و سامان نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ ہاجرہ نے کہا ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے ایک ہی جواب دیا، حکم خدا، خدا نے حکم دیا ہے۔ اب کوئی سوال نہیں کیا ہاجرہ نے کہ تنہا، نہ درخت ہے، نہ پودے ہیں، نہ پانی ہے، حکم پروردگار، اللہ کا حکم ہے، پھر کوئی کویسچن نہیں، کوئی چوچیرا نہیں، وائی واٹ کچھ نہیں۔ کیا بدلہ ملا؟ ساری ہاجرہ کی جو جناب ہاجرہ نے انجام دیا، اللہ نے واجب حج میں رکن کر دیا۔ وہ پانی چاہیے تھا اسماعیل کے لیے، ایک گلاس کتنا چاہیے تھا، اللہ نے قیامت تک ایسا چشمہ دے دیا جو آج تک جاری ہے۔ یعنی جو حج، کیا اللہ نے کتنا بلند مرتبہ کر دیا۔ تو اطاعت اس چیز کا نام ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو آج کی رات سب سے بڑی کوشش یہ کرے، سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جی ہاں، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔
ایسے بندے بنے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ جی ہاں، مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے۔ تو آج کی رات مانگنا ہے رو رو کے، پکا ارادہ بھی کرنا ہے۔ اچھا، عمل کی منزل پہ آنا ہے نا، تو کس طرح آتے ہیں؟ ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا ہے، راتوں رات نہیں ہو جاتا ہے۔ سپوز ایک انسان بخیل ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے، اگر اسے راہ خدا میں پیسے انفاق کرنا ہے، سخی بننا ہے، تو جیسے جب بیمار کوئی مرض بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دوائی لیتا ہے مرض ہٹانے کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ ایک ڈوز، دوسرا ڈوز، تیسرا ڈوز، پھر آہستہ آہستہ دوائی لیتے لیتے وہ مرض دور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ آج ہم نے نیت کر لی، کل صبح بھول گئے، نہیں، ہمیں پکا اس پہ استقامت یاد رکھنا ہے، بار بار اپنے نفس کو نصیحت کرنی ہے، مجھے وہی کام کرنا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، مجھے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، مجھے گناہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میرے پاس سب کچھ ہے، ایسا کمرہ ہے، ایسے انسٹرومنٹ ہے، ایسی چیزیں ہیں، میں چاہوں تو کچھ بھی دیکھ سکتی ہوں جس سے مجھے لذت آتی، لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، نہیں دیکھنا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اور ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ جو ہم کیوں واجبات اطاعت کی منزل پہ نہیں آ سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے، اسلام سے ہمیں محبت نہیں ہے ہمیں، جی ہاں، اسلام سے ہمیں محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، جی ہاں بالکل، ہم نے اسلام کو اپنا تو ضرور لیا ہے، لیکن عشق نہیں ہمیں، جتنی ہمیں اسلام کی پرسنالٹیز یا شخصیت سے محبت ہے، اتنی ہمیں اسلام کے رولز، پرنسپلز، جو عقیدہ ہے اس سے اتنی رغبت نہیں ہے، اسے اتنا وارملی ہم قبول نہیں کرتے، جو اسلامی ٹیچنگ ہے اسے، جی ہاں، اتنا ہم اسلامی قانون سے محبت نہیں کرتے، جتنی ہمیں جناب سیدہ سے محبت ہے، لیکن حجاب سے اتنی محبت ہے، محبت جتنی ہمیں مولا علی سے محبت ہے، اتنی کیا ہمیں نماز سے محبت ہے؟ نہیں، اتنی محبت نہیں ہے۔ جتنا ہمیں مولا حسین سے محبت ہے، اتنا ہمیں دین پہ قربانی کرنے کے لیے اپنی ذات کی محبت ہے؟ نہیں، اتنا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ سے محبت ہے، لیکن امام نے جو صلح کی، کیا ہم اس طرح صلح کر سکتے ہیں مومن کے ساتھ؟ صلہ رحمی کرنے کو تیار ہے؟ جی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہے، لیکن جو رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اس طرح ایسے اخلاق ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ ہم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، پنجتن کا نام لیتے ہیں، 14 معصومین کا واسطہ لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اسے ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن دنیاوی امور میں، پریکٹیکلی لائف میں، عمل میں آتے ہیں، تب ہم ان سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کا واسطہ لے کے توبہ کر لیتے ہیں، ہم صرف یہ غور فکر کریں، سوچیں کہ ہم جن کا واسطہ لے کے گناہ کرتے ہیں اور پھر بخشش کی امید رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی اطاعت سے دور ہے؟ نہیں، ایک لمحہ بھی۔ انہوں نے کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں، سختیاں اٹھائی، کس لیے؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکلی لائف میں اسلامی احکام، پرنسپلز کی جگہ بنائے، اس سے علم لگاؤ رکھے، علم حاصل کرے، جانے یہ کتنا ضروری ہے۔ تو اطاعت پروردگار سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کی رات
ضرور خدا سے مانگے، وعدہ کرے، خدا سے وعدہ کرے، خدا زندگی ایسی گزاریں گے کہ تو ہمیں طاقت دینا۔ اے زمانے کے امام، ہم تو بار بار ایسے ہیں نا، وعدہ کر کے منہ کر جاتے ہیں، لیکن اس وعدے پہ ثابت قدمی کے لیے مولا تو مدد کرنا۔ مولا ہم تیرے خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ہمیں استقامت عطا کرنا، صرف خوف خدا ہو، دنیا والوں کا ڈر۔ خدا کہتا ہے دیکھ لو، ایک مرتبہ میری اطاعت پہ آ جا، جب تو آ جائے گا نا، پھر اے میرے بندے جو تو چاہے گا میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا۔ اور آج جب اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا اختتام بھی مجلس کا، جس نے اطاعت میں حد کر دی، اس کا تذکرہ کر کے ہم اس مجلس کے اختتام پہ پہنچے کہ جب اطاعت کا نام آتا ہے تو معصوم تو عصمت، معصوم تو معصوم ہی ہے، لیکن مولا عباس اطاعت میں حد کر دی، جس نے بچپن سے سنا تھا کہ کربلا کے لیے بابا نے مجھے طلب کیا ہے خدا سے، لیکن جب کربلا میں اس کے آقا حسین نے، اس کے وقت کے امام نے حکم دیا عباس جنگ نہیں کرنی ہے، ایک مرتبہ بھی عباس نے یہ سوال نہیں کیا، کیوں مولا؟ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اطاعت کا ثمر کیا ملا عباس کو، کہ آج اسے خدا نے باب الحوائج بنا دیا۔ عباس وہ ہے، ہر شہید پہ وار ہوا تو ہر شہید اپنے اوپر جو وار ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے تلوار سے روکتا تھا، لیکن ہائے مولا عباس، ام المنین کو پتا چلا، ام المنین زمین پہ بیٹھ گئی، ام المنین کہتی ہے ہائے میرا عباس، کہ عباس کے اوپر جب وار ہو رہے تھے عباس کے شان قلم ہو چکے، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن عباس زمین پہ آئے، عباس اپنے سر کے بل زمین پہ آئے۔ اے زمانے کے امام، ہم نے سنا ہے آپ کو جب چچا عباس کا واسطہ دیا جاتا ہے آپ اس وعدے کو رد نہیں کرتے، مولا آپ کو آپ کی شکستہ دادی کے پہلو کا واسطہ، آپ کے چچا کا واسطہ، چچا کا واسطہ مولا آج ہر مومن مومنات کی عبادتوں کو قبول کر لینا، مولا عباس کے صدقے ہمیں اللہ اور امام کی اطاعت کی منزل پہ لے آنا، کہ ہم بھی ایک ان کے قدم کی برابر، ان کی قدموں کی خاک کے برابر ہمیں اطاعت مل جائے۔ پروردگار آج ہماری اس عبادت کو قبول فرما لینا۔ حلالۃ اللہ علیہ وسلم۔ Ramadan, 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 Ramadan.